بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی سماعت کے حوالے پارہ نمبر 15 اور 16 کا مختصر خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت، اخلاقیات اور آزمائش ایمان جیسے بنیادی عقائد کو مضبوط دلائل اور سبق آموز واقعات کے ذریعے واضح کیا ہے۔ مضمون نمبر 1، واقعہ اسراء اور نبوت کی صداقت۔ پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کے عظیم معجزہ اسراء سے ہوتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کاملہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی روشن دلیل ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کر کے بتایا گیا کہ جب انہوں نے سرکشی کی تو عذاب آیا، اور جب توبہ کی تو رحمت ملی۔ عزت و ذلت کا مدار اطاعت و نافرمانی پر ہے۔ مضمون نمبر 2، قرآن کی حقانیت اور اخلاقی تعلیمات۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کو ہدایت اور شفا قرار دیا گیا، اور اس میں اخلاقی تعلیم یہ دی گئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے حقوق، ناپتول میں انصاف، فضول خرچی سے پرہیز، تکبر سے بچنا۔ ایک صالح معاشرہ مضبوط عقیدہ اور پاکیزہ اخلاق سے بنتا ہے۔ ایک صالح معاشرہ مضبوط عقیدہ اور پاکیزہ اخلاق سے بنتا ہے۔ مضمون نمبر 3، توحید، آخرت اور رسالت کی دعوت۔ سورہ کہف کے آغاز میں قرآن کریم کی صداقت اور قیامت کی تیاری کا حکم ہے۔ دنیا کی زندگی کو آزمائش قرار دیا گیا۔ مضمون نمبر 4، اصحاب کہف کا ایمان افروز واقعہ۔ چند نوجوانوں کا واقعہ بیان ہوا جنہوں نے توحید کی خاطر ظلم کے ماحول کو چھوڑ دیا اور غار میں پناہ لی۔ اللہ نے انہیں طویل مدت سلا کر محفوظ رکھا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایمان کی حفاظت دنیاوی مصلحتوں سے زیادہ اہم ہے۔ مضمون نمبر 5، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بندہ خاص خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر بیان ہوا۔ بعض واقعات کشتی میں نقش ڈالنا، بچے کو قتل کرنا بظاہر خلاف عقل لگے، مگر ان میں اللہ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ انسان کا علم محدود ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ مرکزی مضامین کا خلاصہ۔ نمبر 1، توحید کی تاکید۔ نمبر 2، رسالت کی صداقت اور قرآن کی حقانیت۔ نمبر 3، آخرت کی تیاری اور دنیا کی آزمائش۔ نمبر 4، اخلاق حسنہ کی تعلیم۔ نمبر 5، ایمان پر ثابت قدمی اور اللہ پر توکل۔ اس پارے کا جامع نتیجہ یہ ہے کہ 15واں پارہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف اللہ کی اطاعت، نبی کی اتباع اور قرآن کی ہدایت میں ہے۔ جو قوم ایمان اور اخلاق کو مضبوط رکھتی ہے وہ سربلند رہتی ہے، اور جو سرکشی اختیار کرتی ہے وہ زوال کا شکار ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 16 کا مختصر جامع خلاصہ۔ اس پارے میں ایمان کی آزمائش، توحید، رسالت، آخرت اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے ہدایت دی گئی، یہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور اس کی تکمیل اس صورت میں ہو رہی ہے، اس پارے میں ہو رہی ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کا واقعی حصہ بیان ہوا کہ کشتی میں عیب ڈالنا، بچے کو قتل کرنا، دیوار کی مرمت کرنا۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سب اللہ کے حکم اور حکمت سے تھا۔ انسان محدود علم رکھتا ہے، اصل حکمت اللہ کے علم میں ہے۔ صبر اور اعتماد ضروری ہے۔ مضمون نمبر 2، ذوالقرنین کا واقعہ۔ اسی صورت میں عادل بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ کا ذکر ہے، جس نے مشرق و مغرب تک سفر کیا اور یاجوج و ماجوج کے شر سے بچانے کے لیے یاجوج و ماجوج کے شر سے بچانے کے لیے مضبوط دیوار کی تعمیر۔ طاقت اور اقتدار جب عدل اور ایمان کے ساتھ ہو تو انسانیت کے لیے رحمت بنتا ہے۔ مضمون نمبر 3، سورہ مریم، توحید اور انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے واقعات۔ سورہ مریم میں کئی انبیاء کے واقعات، ایمان افروز واقعات بیان ہوئے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کے واقعات، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کو توحید کی دعوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وغیرہ کا ذکر۔ اللہ کی قدرت کامل ہے، وہ بغیر ظاہری اسباب کے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ شرک کی سختی سے تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آغاز میں مضمون نمبر 4، سورہ طٰہٰ ابتدائی حصہ، دعوت اور صبر۔ سورہ طٰہٰ کے آغاز میں بتایا گیا کہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، تنگی کے لیے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کی طرف دعوت دینے کا ابتدائی واقعہ بیان ہوا۔ سبق اس سے یہ حاصل ہوا کہ دعوت دین میں صبر، توکل اور ایمان اور اللہ پر کامل اعتماد ضروری ہے۔ مرکزی مضامین۔ نمبر 1، ایمان کی آزمائش اور صبر کی تلقین۔ نمبر 2، اللہ کی حکمت اور قدرت کا بیان۔ نمبر 3، عدل و انصاف کی اہمیت۔ نمبر 4، شرک کی تردید اور توحید کی دعوت۔ نمبر 5، انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے رہنمائی۔ جامع نتیجہ۔ پارہ نمبر 16 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کامیابی صبر، توکل، عدل اور اخلاص سے توحید میں ہے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے اور اس کی حکمت انسانی فہم سے بلند ہے۔ جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن احکام پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔